الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعد حلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك حربة خردل، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان اجتماع میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، جمعیت علماء کے خدام اور اس سے محبت رکھنے والے گرامی قدر حضرات، جمعیت علماء کی شاندار اور اس کی قربانیوں کا ذکر اس تھوڑے سے وقت میں کیا جانا ایک بہت مشکل مسئلہ ہے. جمعیت علماء ہماری مذہبی جماعت ہے، جس جماعت کا بنیادی کام اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اور آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد جمعیت علماء اپنی اس خدمت پر پوری طریقے سے میدان میں موجود ہے. چاہے لوگوں نے کیچڑ اچھالی، پروپیگنڈے کیے، اس جماعت اس جماعت کو کمزور کرنے کے لیے لوگوں نے
نئی نئی جماعتیں بنائی، لیکن جمعیت علماء اپنی خدمت میں اخلاص کا پیکر تھی۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ گزر گئے، اس ہندوستان کی سرزمین پر نہ جانے کتنی جماعتیں بنی اور بن کر کے دفن ہو گئیں، لیکن جمعیت علماء جس طرح کل زندہ تھی آج بھی اسی طریقے سے اسی طاقت کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم پہلو اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس خدمت کی تفصیل کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آج ہر آدمی کے جیب میں موبائل موجود ہے، جمعیت علماء کی قربانیاں اور تاریخ کو گھر بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ میں تو کچھ اور جمعیت علماء کی وہ خدمت جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی محنت ہے، جو قرآن کی آیات، قرآن کے 30 پاروں کی مستقل تعلیم ہے، میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں راجستھان کے اور علاقے کے علماء اور ائمہ یہاں موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، نوجوان یہاں موجود ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تعلیمات جس کے اندر ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا ہے، وہ کون سی تعلیمات ہیں، وہ کون سے راستے ہیں۔ جمعیت علماء نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ہم سب کو ایک واضح گائیڈ لائن دیا۔ فرمایا ہر زمانے میں اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے دوسرا نبی بھیجا۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو مانا وہ کامیاب ہوئے، اور جو زمانہ گزرتا گیا ان نبی کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگے کہ جن کی زبان اور فعل کے اندر کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ زبان نہیں بولتی۔ اللہ کے نبی نے ان حالات میں ہمیں سبق سکھلایا، وہ سبق ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں کہ جن لوگوں کی غمی اور خوشی رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ جائے تو یاد رکھنا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ،
جو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرے گا ان برائیوں کو روکنے کے لیے وہ مومن ہے۔ کیا مطلب؟ تم برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے قلم میں طاقت ہے کہ تم برائی کو روک سکتے ہو، ظلم کو روک سکتے ہو۔ نہیں روکتے تو یاد رکھنا تمہارا ایمان خراب ہے، تمہارا ایمان ناقص اور کمزور ہے، مومن نہیں ہو۔ پھر فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ایسے حالات ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو قرآن کی صفات ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، ایک مسلمان کی شان ہے۔ اگر تمہاری زبان بند ہے ان حالات میں، تم اچھائیوں کا حکم کر سکتے ہو لیکن نہیں کرتے، تم برائی سے روک سکتے ہو نہیں روکتے ہو، تو یاد رکھنا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تمہارے مومن ہونے کی شان یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ پھر فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تم قلم کا استعمال نہیں کر سکتے، تم زبان سے روک نہیں سکتے ہو، لیکن کم سے کم دل سے برائی کو برا تو سمجھو۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو یاد رکھنا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ اگر تمہاری زبان بھی گم ہو گئی، تمہارے قلم بھی نہیں چلتے، تمہارے دل میں برائی کا برا خیال بھی نہیں آتا ہے، تو یاد رکھنا یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تمہارے دل میں نہیں رہ گیا ہے۔ تمہارا عالم ہونا، مفتی ہونا، محدث ہونا، تم امام ہو، تم اپنے علاقے کے چودھری ہو، بڑے پڑھے لکھے ہو، سب بیکار ہے، مٹی میں مل چکا ہے اگر زبان نہیں تمہاری کھلتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جو سیکھا ہے اسے پہنچاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا صحابہ کی جماعت سے ہٹ کر کے تمہاری جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو لیا اور لے کر کے مکے اور مدینے کی گلیوں سے نکل گئے، جزیرۃ العرب میں پھیل گئے، وہاں سے نکلے یورپ اور امریکہ تک چلے گئے، وہاں سے نکلے افریقہ چلے گئے، اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر کے رسول اللہ کی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچا دیا۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مسلمان کے کاندھوں پر اس کا بوجھ ہے، لیکن خاص طور سے وہ طبقہ جو علماء کا طبقہ ہے ان کے کاندھوں پر تو اس کا بوجھ ہی بوجھ ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والے، وہ رسول اللہ کی تعلیمات کو حاصل، ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بتلائیں کہ یہ چیز رسول اللہ سے ہٹ کرتے ہیں اور یہ چیز رسول اللہ کی تعلیمات میں شامل ہے۔ جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے، جس کو جمعیت علماء اپنی زبان میں کہتی ہے اصلاح معاشرہ۔ آپ نے سنا ہے اصلاح معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کو ہم اپنی زبان سے روک دیں، ہاتھ سے روک دیں۔ ہمیں وہ معاشرہ چاہیے کہ جو رسول اللہ نے دیا تھا، حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، ان لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، تو کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ دیکھو آج ساری دنیا پریشان ہے،
میرا نوجوان طبقہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ایک تباہی اور بربادی کی طرف ہے. نوجوان ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور نوجوان لڑکیاں انتہائی بے غیرتی کے ساتھ اپنے مذہب کو بدل کر کے ان لوگوں کی گود میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں جو ان کے ایمان کے دشمن ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس گھناؤنے اور تباہ کن گڑھے سے نکال کر کے باہر لے آئے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اگر ہے راستہ تو یاد رکھو رسول اللہ کی تعلیم میں راستہ ہے. رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. چلیے آگے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم. یہ ایک نسخہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں. میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو اور اس تربیت کا رخ متعین کیا. میں علماء سے کہتا ہوں سنیں آپ, میں عوام سے کہتا ہوں آپ بھی سنیے آپ کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے اور ہم جا کہاں رہے ہیں, ہمیں جانا کدھر چاہیے. فرمایا اپنے لڑکوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. ہر ماں ہر باپ پہ ذمہ داری ہے کہ 3 چیزوں کی تعلیم دے اپنی اولاد کو. فرمایا پہلی چیز حب نبیکم, اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت کی تعلیم دو. انہیں بتلاؤ کہ میرا نبی جو اللہ کا محبوب ہے, آخری نبی ہے, اس نبی کا نام کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, اس کی تعلیمات کیا ہے. اس کو یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ کی محبت ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے. کمال ایمان کا مدار حب رسول ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہمیں اپنی اولاد کو بتلانا پڑے گا. ہم نے تعلیمات دینا چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے. آج تک ہم بھگت رہے ہیں اس کو, اور کسی کی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں آئے کہ میری قوم کو اس جنجال سے نکال کر کے باہر لے آئے. دیکھو رسول اللہ کی محبت یہ بنیاد ہے, لیکن قرآن جس محبت کا تقاضا کرتا ہے وہ کہتا ہے محبت اور ادب دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر محبت ہے ادب نہیں ہے تو یاد رکھو یہ فساد اور تباہی کا ذریعہ ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھو کانپور سے ایک آواز اٹھی جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. کہتے آئی لو محمد. جھنڈے پہ دیکھو اس کا نام, بینر پہ دیکھو ان کا نام. مجھے غور کر کے بتلاؤ یہ محبت بنیاد کے خلاف ہے. اس محبت میں محبت تو کہا جا سکتا ہے لیکن ادب نہیں ہے. اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں. کون سی شریعت کی تعلیم ہے, کون سی قرآن کی آیت ہے جو آپ کو یہ اکساتی ہے کہ آئی لو محمد کا نعرہ نہ لگائیے. میرا قرآن تو یہ نہیں کہتا. دیکھو میرے اللہ نے رسول اللہ سے محبت کرنے کا ادب اور طریقہ بتلایا. قرآن گواہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کا دستور محبت کا یہ ہے
کہ کبھی محمد سے پکارا نہیں گیا۔ قرآن یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا نبی اللہ، یہ تو کہتا ہے، لیکن یا محمد یہ قرآن کا نظام اور دستور نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ یا محمد کا نعرہ لگانے والے؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن اس ایک آیت میں جب ابراہیم خلیل اللہ کا نام آیا تو ابراہیم کا ذاتی نام لے کر کے پکارا جا رہا ہے، لیکن جب رسول اللہ کے نام کی باری آئی تو قرآن نے وہذا النبی کہہ کر کے آگے بڑھ گئے، وہذا محمد نہیں کہا۔ یہ ہے محبت اور اس کے ساتھ ادب کا۔ ہم کون ہوتے ہیں صرف محمد محمد کہہ کر کے پکارنے والے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ قرآن صاحب مت پکارو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، امجد، خالد، عمر کہہ کر کے محمد الرسول اللہ کو محمد کہہ کر کے یا محمد کہہ کر کے مت پکارو۔ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ محبت کے خلاف ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور ہم آئی لو محمد کا نعرہ لگا کر کے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو سمجھاؤ، رسول اللہ کی محبت کی تعلیم دو، ان کو یہ بتلاؤ کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا دنیا، آخرت، عالم برزخ، عالم آخرت، ہر عالم، ہر جگہ کی نجات کا واحد ذریعہ رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ سے محبت بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، نماز کے بعد کھڑے ہوئے فرمایا کس نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے کہا میں نے سوال کیا تھا۔ اچھا یہ بتلاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فرض نماز کا وقت ہوتا ہے فرض پڑھتا ہوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بس یہ ہے ہر چیز کا سرمایہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو قیامت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے، اور دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ اب دیکھ لو، اگر میری محبت میری زندگی کا آئیڈیل، میری زندگی کا نمونہ اور میری زندگی کے اوڑھنے پہننے کا بنیادی آدمی اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا ایکٹر ہوگا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ یہ بچوں کو آج سمجھانا ضروری ہے۔ کون سمجھائے گا؟ میرے یہ نوجوان بچے، انہیں یہ بتلاؤ کہ ہماری زندگی کا آئیڈیل رسول اللہ کے علاوہ کون نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر ہماری موت اور ہماری زندگی کا سرمایہ چھپا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اللہ کے نبی فرماتے اپنی اولاد کو سمجھاؤ، بتلاؤ رسول اللہ کے گھر والوں کا نام۔ آپ کی ازواج مطہرات کون تھی؟ ان کا کیا مقام اور رتبہ تھا؟ آپ کی
اولاد نرینہ کون تھی؟ کون تھے؟ آپ کی صاحبزادیاں کون کون تھیں؟ آپ کے پھوپھیاں، آپ کے چچا کون تھے؟ کیا مقام اور رتبہ رکھتے تھے؟ وہ اپنے بچوں کے کانوں میں کھول کر کے ان کے دلوں کے نہا خانوں میں پہنچا دو۔ نہیں پہنچاؤ گے تو وہی ہوگا جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو چاہتا ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان پر سودا کر لیتا ہے، چٹکی بجا کر کے چند ٹکوں کے خاطر ہم اور آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہے میرے نوجوانوں کی زندگی کا رشتہ میرے نبی اور نبی کے خاندان سے نہیں ہے، اس لیے جو چاہتا ہے چور آ کر کے بیٹھ جاتا ہے ہمارے دلوں میں اور جس طرح چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہوش کرنا ہو، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ہماری لائن بدلی کہاں سے؟ ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہا ہے۔ میرے ایمان کا مقصد دنیا کی لذت اور خواہش نہیں ہے، میرے ایمان کی آخری منزل اللہ کا دیدار ہے، اور اس دیدار کی جگہ جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کون بتلائے گا اپنی اولاد کو؟ ہم اور آپ بتلائیں گے۔ ہمیں یہ سبق دینا چاہیے۔ پھر آخری چیز فرمائی وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دو، قرآن پڑھنا سکھلاؤ، ان کو بتلاؤ کہ یہ اللہ کا کلام کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو رسول اللہ کا غلام تجھے کہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کا مقام اور رتبہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہ فرمایا یہ ہے کہ دیکھ تیری دنیا، تیری قبر، تیری آخرت، ان تینوں ٹھکانوں میں اگر تجھے کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے ایمان کے ساتھ تو دیکھ تیرا کلام ہے، تیرا قرآن ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کا کلام کو پڑھو۔ کیوں؟ ایک لمبی حدیث میں ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا فَدْرُسِ الْقُرْآنِ، قرآن کو پڑھو۔ کیا ہے قرآن؟ فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ، یہ رحمان کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر نہیں تھا، رحمان کا ذکر ہے۔ وہ رحمان جو اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان ہے۔ وَحِفْظٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، قرآن کی طاقت یہ ہے کہ دیکھ تیرا وہ دشمن جو تیری نظروں سے غائب ہے، تیرے دل میں، تیرے خون میں پسا ہوا ہے، اس دشمن سے نجات دلانے کا راستہ قرآن ہے۔ قرآن کی تیسری صفت کیا ہے؟ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، دیکھ قرآن تیرے اعمال کے وزن کو بڑھانے کا ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ کلام اللہ کی طاقت ہے، وزن بڑھائے۔ تیرے نماز، تیرے روزے، تیری زکات، تیرا حج، تیری تمام مالی بدنی عبادتوں کا وزن اگر تو چاہتا ہے اللہ کے دربار میں بڑھ جائے تو قرآن کو پڑھ، قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ۔
قرآن اللہ کی کلام ہے اور ساری طاقتیں اللہ نے اس کلام اللہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان قریب فتنے آئیں گے۔ آج دیکھ لو وہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر صبح اٹھ کر کے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کوئی بھی ہو، ہر صبح ایک آفت ہے مسلمانوں کے گردن پر کہیں نہ کہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ فتنے آئیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا من مخرج منها یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ تو بتلا دیجیے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہی چیز، قال کتاب اللہ، بس اللہ کی کتاب ہے، اسی کے اندر طاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقتور اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اندر طاقت ہے۔ جس طرح وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ کیوں؟ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ کتاب اللہ کی شان یہ ہے کہ تم سے پچھلے لوگوں کا واقعہ اس کتاب اللہ میں مذکور ہے، تمہارے بعد قیامت تک جو حالات پیش آئیں گے اس کتاب اللہ میں موجود ہے، تمہارے جھگڑوں کے فیصلے کتاب اللہ میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے جھگڑوں کا فیصل ان دنیا کی عدالتوں کو بناؤ گے تو ظلم کا شکار ہوگے۔ قرآن کہتا ہے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اگر بنانا ہے فیصل تو قرآن کو، کتاب اللہ کو فیصل بناؤ، انصاف پاؤ گے، ظالم کمزور ہوگا، مظلوم مضبوط ہوگا۔ اگر کتاب اللہ سے ہٹ کر کے کسی اور کو فیصل بناؤ گے تو ظالم جیتے گا، مظلوم دفن ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اس لیے میں آج کے اس جلسے سے خیر سگالی کے طور پر جمعیت علماء دیدوانہ کی اس یونٹ کی طرف سے اور راجستھان کے صوبائی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں اور جمعیت علماء کے اصلاح معاشرہ کی اس تحریک کو اپنے علاقے میں جا کر کے مسجد وار کمیٹی بنا کر کے کام کیجیے۔ آنے والی نسلوں کو بتلاؤ کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کے کلام کا تقاضا کیا ہے۔ نہیں بتلاؤ گے تو دیکھ لو یہ میرے نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ میری قوم کا سرمایہ ہے، لیکن آپ کے سروں پر ٹوپی ہے، ان کے سروں سے ٹوپی غائب ہو گئی۔ کیوں؟ ہم نے ان کو نہیں بتلایا کہ دیکھ رسول اللہ کی ایک چھوٹی سی سنت ہے ٹوپی، اس ٹوپی کی طاقت کا ہے۔ میرے اکابر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الاسلام، حضرت شیخ الہند، ان تمام بڑے بڑے اکابر جن کے پاس کوئی سرمایہ دنیا کا نہیں تھا، ان لوگوں نے انگریز جیسی ظالم اور جابر حکومت جس کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان تن کے گورے من کے کانوں کا جینا حرام کر دیا۔ کیا سرمایہ اور کیا طاقت تھی ان کے پاس؟ رسول اللہ کی سنت تھی، آپ کی شریعت تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں۔
یاد رکھو اگر میرے نوجوانوں کے سر پر ایک سنت ٹوپی آئے گی تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ میری چلتی ہوئی عورت کو بسوں میں یا ٹرین میں کوئی چھیڑ دے. اس سب کی ٹوپی میں وہ طاقت اللہ اس کے پیٹے پانی ہو جائے. کوئی گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا جب آپ ٹوپی والے بس اڈے پر اور اسٹیشنوں پر نظر آنے لگیں گے. میرے بھائی اس سنت میں بڑی طاقت ہے. ایک دینی جلسے میں آئے اور ٹوپی نہ ہو تو بڑے افسوس ہے. جمعیت علماء یہی آپ کو کہتی ہے. جمعیت علماء آپ کی دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھتی ہے. جمعیت علماء آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرتی ہے. یہی جمعیت علماء کا کردار ہے اور یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے. اس لیے میرے بھائی ہم سب کو چاہیے کہ ہم جمعیت علماء کے اس پیغام کو یہاں سے لے کر کے بڑھیں اور بڑھ کر کے اپنے علاقوں میں قائم کریں. ہر امام ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر گھر جا کر کے رسول اللہ کا پیغام سنائے. ہمارے بڑوں نے سنایا, ہم مسجدوں سے اور مدرسوں سے جڑ گئے. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سنائیں گے تو یہ بھی مدرسوں اور مسجد سے اور رسول اللہ کے پیغام سے جڑیں گے, قرآن سے وابستہ ہوں گے. اور اگر نہیں سنائیں گے تو یاد رکھنا یہ آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر فاتحہ کو کیا تھوکنا نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے. اور جمعیت علماء گیڈوالا کی تمام یونٹوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت مجمع سجایا, محنت کیا. دل چاہتا ہے اور باتیں کریں لیکن موقع نہیں ہے, وقت کم ہے, ٹرین پکڑنی ہے. انشاءاللہ پیاس رہے گی, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.